رات کو یہ تسبیحات پڑھ لو، صبح اٹھ کر دیکھ لینا آپ کو تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں اس ایک مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں پوری ہوگی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دولت مند بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، ہمارے درمیان مشکلات ختم ہو جائیں، دولت ہی دولت ہو، رزق ہی رزق آ جائے، اور میں چند ہی دنوں کے اندر لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاؤ، اس نیت سے یہ وظیفہ کیا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو بھی دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی جو غربت ہے، آپ کی جو تنگ دستی ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لینا کہ چند ہی دنوں میں آپ کچھ عرصہ میں امیر ترین اور دولت مند ہو جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ یہ دو تسبیح ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ کو دولت کی کمی پوری زندگی نہیں رہے گی۔ وقت کی نزاکت کو نظر رکھتے ہوئے آئیے محترم ناظرین کرام اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلی تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینی ہے، اور دوسری تسبیح یا وہاب یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لینی ہے۔ ان دونوں وظائف سے پہلے، یعنی یہ دونوں تسبیحات پڑھنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے، اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو رزق کی کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی معاشی پریشانی کا بوجھ ہے، جتنی بھی پریشانی اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ پاک اس کی مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو لوگ اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا ہے۔ یہ تسبیحات آپ نے رات کو سونے سے پہلے چاہے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ دو تسبیحات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اتنا کرم کرے گا، جتنا پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا اتنے ہی پیسے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور پوری زندگی آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ اس تسبیح کو رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، صبح اٹھ کر دیکھ لینا آپ کو تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ملیں گے، یعنی اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، ہاتھوں میں دولت آ جائے گی، اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت پر روتے رہو گے۔ میرے دوستو، جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، جس اللہ نے تمہارے لیے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، کیا وہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے؟ کیا وہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے؟ کیا وہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ تمہارے مشکلات کو حل فرما دے؟ وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
وہ صرف بہانہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، آپ دعا مجھ سے مانگیں، آپ وظائف کریں، آپ تسبیحات پڑھ لیں، ایسے اعمال کر لیں جس کی وجہ سے آپ میرے قریب آ جائے، اور جب آپ میرے قریب آ جاؤ گے تو میں آپ کی فریاد کو سن لوں گا، آپ کی دعاؤں کو سن لوں گا، آپ کی حاجات کو سن لوں گا، تب اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو وظائف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، پر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مقصد میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں، جو بھی وظیفہ کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، تب اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے بعد اللہ اس پہ ہمیں اجر عطا فرما دے گا۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہاں اس نیت کے ساتھ جاتے ہو، آپ کی بیماری کا علاج کرائے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں آپ کو اچھی رائے دے گا، اسی وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، ایسے اعمال کریں جو اللہ کو محبوب ہو، تو انشاءاللہ العزیز اسی کی وجہ سے اللہ ہماری فریادوں کو سن لے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ وظائف بتانے کا مقصد، اعمال بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تب اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اور جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی سن لیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما لیتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے، جو وظیفہ بتایا گیا ہے، جو عمل بتایا گیا ہے، اس کا مقصد آپ کو اللہ کے نزدیک کرانا ہے۔ جب آپ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے تو اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے، جن لوگوں کے گھروں میں مسائل ہے اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرما دے، جن لوگوں کے درمیان پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، غربتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمارے درمیان امن و امان کو قائم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔